دے مسٹ لو فار پاکستان بالکل اینڈ لو فار اسلام. جو اہم کام ہم نے شروع کر دیا ہے وہ یہ ہے جین زی انٹرپرینور انیشیٹوز. پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے پاس کیا پلاننگز ہیں فردر آن پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ضروری نہیں کہ ہائی برانڈ پہ کام کرے. اگر آپ کا برانڈ ہے نا تو ہر برانڈ بنانے والا اپنے برانڈ کی حفاظت کرتا ہے. مسٹ بی آنیسٹ, مسٹ بی پیئنگ بیٹر ٹو دا امپلائیز اینڈ مسٹ بی پیئنگ سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. اگر آج آپ کو موقع ملے کہ آپ گورنمنٹ کو 3 ریفارمز پرپوز کریں تو وہ کیا ہوں گے؟ پرابیبلی پہلا میکڈونلڈ جو آیا یہ کوئی 96-7 کے قرب و جوار میں آیا. میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ اس سے پہلے کیوں نہیں آئے. انہوں نے سرٹن چیک کیا کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اتنا مہنگا برگر ہم سے خرید سکتے ہیں. ایک کاروباری شخصیت ہے بڑی مشہور, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری 36 بیوی ہیں. تو وہ 36 بیویوں والا جو کانسیپٹ ہے, کیا یہ بھی ایک اندر بیریئر ہے کاروباری بندے کے لیے؟ ظاہر ہے اس کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ فیلور جو ہے نا وہ آپ کو پیسہ اگر اس نے نہیں دیا نا یا سکسیس نہیں دی تو اس نے جو آپ کو لیسن دیا ہے وہ اس سے بڑی سکسیس ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہر فیلور جو ہے وہ آپ کو یہ لیسن ضرور دے کر جاتا ہے کہ آپ فیل کیوں ہوئے اور آپ بہتر کیسے کر سکتے. کہ ابھی اگر میں اس کو ایک لائن میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ انکنسسٹنٹ پالیسیز. اگر قرضہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو کوئی برا نہیں, بالکل ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کریں اور قرض واپس کر دیں ود پروفٹ ود انٹرسٹ. لیکن اگر قرض آپ نے ڈے ٹو ڈے میٹرز کو چلانے کے لیے لیا ہے تو پھر یہ غلامی کی بہت بدترین شکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام عزیر صدیقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر صدیقی پوڈ کاسٹ. ویلکم بیک ٹو اندر اسپیشل ایپیسوڈ. ناظرین, آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت زیادہ اسپیشل ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جرنی کے اندر یا تو اکیڈیمیا کے اندر اپنے اکیڈیمکس کے اندر بہت ہائی چلے جاتے ہیں اور وہ کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بزنس کاروباری بندہ ہے تو وہ صرف کاروبار کے حد تک محدود رہتا ہے. لیکن آج جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے اندر PhD ہولڈر ہیں, MBA کے اندر گولڈ میڈلسٹ ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی مشہور کاروباری شخصیت بھی ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب ہیں. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ان کے کیریئر کے اوپر, ان کی جرنی کے اوپر, ان کی اسٹرگل کے اوپر, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی بیک گراؤنڈ, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بزنس سے ریلیونٹ نہیں تھا. انہوں نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا اور ایک کامیاب بزنس امپائر آج پاکستان کے اندر کھڑی کر دی ہے. لیٹس ڈائیو ان. تھینک یو سو مچ مشتاق صاحب, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ایک کامیاب سفر ہے اس کے بیک گراؤنڈس کیا تھے؟ آپ نے بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کیا, کوئی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کاروبار کے اس میں نہیں تھا, اور آج آپ نے ایک اتنی بڑی امپائر کھڑی کر لی ہے. اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ سوال جو ہے یہ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے تو وہ 1947 ہے. ہم ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور ایک اچھے ذمہ دار تھے, بڑا گھرانہ تھا. لیکن 47 میں جب ہجرت ہوئی تو ظاہر کچھ بھی نہیں اٹھایا گیا, بچے بھی نہیں اٹھائے گئے, پورے عورتیں بھی اغوا ہوئیں, جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ایک بہت ہی شدید ڈاؤن فال آیا فیملیز کے اندر. جب میری 1958 میں برتھ ہوئی تو ہم لوئسٹ لیول پر تھے. میرے والد صاحب خود یعنی وہ اسٹرگل کا پیریڈ تھا, مزدوری کرتے رہے, لاہور میں مزدوری کرتے رہے. تو جب ہم ان سے سنتے تھے کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب ہم کیا ہیں تو دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا تھا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر سروائیو کرنا ہے. تو ہماری پہلی جنریشن نے تو بڑی مشکل سے اپنی دال روٹی پوری کی. پھر جو میرے والد صاحب کی دوسری جنریشن تھی انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے. تو میں تیسری جنریشن میں سے تھا جو یہاں پر تھے, دادا والد اور میں. تو پھر مجھے ایک ہی راستہ تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں تاکہ ظاہر اور ریسورسز تو نہیں ہیں. تو پھر میں اپنی فیملی میں پہلا, میرے دادا 8 بھائی تھے, تو میں اپنے میں ان کے تیسری نسل میں سے دوسری تیسری جو بھی کہہ لیں تو اس میں سے میں پہلا تھا جس نے کسی کالج میں داخلہ لیا. پہلے تھے اپنے تیسری نسل میں؟ میں پہلا تھا. پہلا میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں, پہلا میں MBA ہوں, پہلا MPhil ہوں, اور پہلا ہی میں PhD ہوں, پہلا ہی میں ایک ہم فیکٹری لگانے میں کامیاب ہوئے. تو موٹیویشن تو وہ ایک سچی بات یہ ہے کہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بھی یہ کرنا چاہیے. تو اسی ایک کہانی کو لے کر بھی ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, تو تعلیم ہی تھی. تو تعلیم ہوئی, پھر ظاہر حسب مول نوکری, پھر آہستہ آہستہ چھوٹے کاروبار, فیل ہو گئے, کامیاب ہو گئے, لیکن لگے رہے. اور اس دوران میں والدین کی سپورٹ بھی حاصل رہی, فیملی کی سپورٹ بھی حاصل رہی, دوستوں. یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ سب سے, ہاں, انہوں نے بھی ہر طرح کی سپورٹ کیا, خاندان نے کیا, بیوی بچوں نے کیا. تو الحمدللہ اب امپائر کا لفظ خیر بہت بڑا ہے,
اب ہم ایک گارمنٹ ایکسپورٹ کی فیکٹری چلا رہے ہیں جہاں پہ ڈائنگ کا بھی کام ہے، کمرشل ڈائنگ کا، تو اس میں کوئی 450-500 لوگ کام کرتے ہیں. نہیں ہمارے لیے تو سر یہ بہت بڑی امپائری ہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کا آجانا رویہ ہے جی جی. تو یہ ایک الحمدللہ ایک سفر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی اگر وہ جو ایک ڈاؤن فال تھا، ڈپ تھی، اس ڈپ نے پھر آگے بڑھنے پہ مجبور کیا. سر یہاں پہ نا میرا خیال ہے کہ آپ کی سٹوری ہماری یوتھ کے ساتھ بڑی کنیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی یوتھ جو ہے اس کے اندر آج یہ اسپارک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے اوپر، اپنے پیروں کے اوپر ہم خود کھڑے ہوں. باپ کا اگر کوئی اسٹیبلش نیٹ ورک ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر یہ اسپرٹ نظر آتا ہے کہ یار یہ ہم ساری کی ساری چیزیں ہم اس فیس میں سے گزریں، ہم یہ ساری کی ساری اسٹرگل کریں. تو مجھے یہ بتائیں کہ سر کیا کیا چیلنجز فیس کیا آپ نے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے نا جی، اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو یو نیڈ 2 تھنگس، ایک پیسہ اور ایک مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، پیسے کے بغیر ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جس میں ضروری تو نہیں کہ پہلے دن ہی آپ کو کروڑوں روپے چاہیے ہوں، اور ظاہر ہے اس میں لوننگ بھی ہو سکتی ہے، کنٹریبیوشن بھی ہو سکتا ہے، شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر مائنڈ سیٹ نہ ہو تو بہت بڑے بڑے امپائرز کی جو اگلی اولاد ہے وہ اپنے بزنس کو کامیاب نہیں چلا سکی، اس وجہ سے کہ سب کچھ موجود تھا. اور اگر صرف پیسہ ہی بزنس کر چلے تو بے شمار لوگوں کے اربہ روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اس میں جو سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہے کہ جب آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن ہاتھ لگایا تو سونا بن گیا. مجھے بھی یاد ہے کہ 4-5 دفعہ ڈپ آئی، پھر بزنس کرا، پھر نوکری کر لی. سنائیں نا سر اس میں سے. مسئلہ یہ کہ میں آئی سی میں جاب کرتا تھا، اور اس کے بعد مطلب ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، تو ہم نے چھوٹا تھا ایک بزنس شروع کیا، تو وہ بزنس فلاپ ہو گیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں ورکنگ پارٹنر تھا، لیکن وہ بزنس فلاپ ہوا تو الٹیمیٹلی بہت سارے ڈیٹ کے ساتھ میں نے دوبارہ جاب شروع کی. پھر اپنی تنخواہ میں سے ہم اپنا ڈیٹ اتارتے رہے. پھر خیال آیا کہ نہیں دوبارہ بزنس کرنا ہے، پھر دوبارہ بزنس کر لیا. پھر ایک ڈپ آ گئی، پھر دوبارہ ڈپ آ گئی. لیکن یہ ہے کہ بھی اب کچھ نیٹ ورک بن چکا تھا، کچھ تجربہ ہو چکا تھا. فیلور جو ہے نا، وہ آپ کو پیسہ اگر اس نے نہیں دیا نا، یا سکسیس نہیں دی، تو اس نے اب جو آپ کو لیسن دیا ہے وہ اس سے بڑی سکسیس ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہر فیلور جو ہے وہ آپ کو یہ لیسن ضرور دے کر جاتا ہے کہ آپ فیل کیوں ہوئے اور آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ لگے رہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اس کی شکل نکل آتی ہے. بالکل ایسے ہی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک جو میں نے دنیا کے جتنے بھی لوگ سکسیسفل ہوئے ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان، عیسائی، کوئی بھی ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، ان کے حصے میں نا 3 چیزیں بہت ضروری تھیں، کامن ہے ان کی سکسیس میں. ایک ان کی کامن جو چیز تھی، دے ور ہائیلی آنیسٹ ٹو دیئر سپلائر اینڈ ٹو دیئر بائر ٹو دیئر امپلائز. تینوں کے لیے وہ بڑے، اور ایون ٹو دا گورنمنٹ، وہ چاروں کے لیے بہت ہی آنیسٹ تھے، کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے. 2 نمبری کوئی نہیں تھی. 2 نمبری نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% وہ ٹھیک تھے، لیکن اب بہت بڑی پرسنٹیج میں بھی کہ 95% وہ ایکوریٹ تھے. باقی بہت ساری چیزوں میں بات کا غلطی ہو بھی جاتی ہے. دوسری ان کی جو بے خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے امپلائیز کو مارکیٹ سے زیادہ پے کرتے تھے. زبردست. ان کی سہولت کے لیے، ان کی چیزیں، ان کے ان کی سیلری، ان کی سہولت، ہر چیز وہ اپنا امپلائی کو فوکس کرتے تھے کہ ان کو بہتر دینا. تیسرا یہ کہ وہ معاشرے کو واپس کرتے تھے کچھ چیزیں، جیسے آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہہ لیں، جیسے عوام کی خدمت کہہ لیں. وہ اپنی کمپنی کا کچھ شیئر جو ہے نا، وہ انہوں نے لازماً طور پر، کوئی سکسیس سٹوری ایسی نہیں ہے جس میں اس میں انہوں نے اپنی جو انکم ہوئی اس میں سے سوسائٹی کو نہیں دیا. تو یہ 3 چیزیں ہی مجھے سمجھ آئیں. 3 چیزوں کی میں نے اپنے ذہن میں رکھا، اور آج بھی میں ان تینوں پہ الحمدللہ عمل کرتا ہوں. اور میں نے جس کو بھی کامیاب دیکھا وہ ان تینوں میں سے کسی کوئی 90%، کوئی 80%، کوئی 95% کرتا، لیکن جس نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تینوں میں جس نے لے لیا، ہاں جی، وہ پھر وہ بہت دیر تک سروائیو نہیں کرتا. بڑی خوبصورت بات ہے. میرا خیال ہے جو ہمارے پاکستان کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر وہ ظاہر ہے، اب آپ ایک بہت بڑا ماڈل ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اب کاروبار اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں، شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں، کنسسٹنٹ رہیں. بڑا خوبصورت پیغام ہے. سر یہ بتائیں کہ پاکستان کی اس ٹائم جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی فرسٹریٹ نظر آتی ہے. کبھی کوئی ٹیکس آ جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی بات کریں کہ اس ٹائم جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی، وہ کن کن چیلنجز سے گزر رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جی کہ بھی اگر میں اس کو ایک لائن میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ پالیسی کی انکنسسٹنٹ پالیسیز. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اچھا، اب مثلاً آج سے 2 سال پہلے انٹرسٹ ریٹ کو 20-25% ایگزیکٹلی کون لگا سکتا تھا؟ انڈسٹری کوئی نہیں لگا سکتا تھا. اور آج وہ
12-13 پہ کھڑا ہے اور آج بھی ہم خطے میں سب سے زیادہ ہیں. آج اگر لگا لیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا. میں ایک ایسی انڈسٹری کو جانتا ہوں جنہوں نے اس وقت لون لیا اور بڑا لون لے لیا جب کہ انٹرسٹ ریٹ 2-3% تھا. پرانی بات ہے. اچھا. وے بیک 2000 کے قرب جوار کی بات ہے. اور جب وہ پے کرنے کی باری آئی تو وہ 15-20 ہو گیا. وہ تو مر گیا بیچارہ. مر گئے اور وہ فیکٹری مل بند ہوگی. ایک مربع زمین انہوں نے خریدی تھی اور اس میں 4 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا بنایا تھا. اسٹاپ. اس لیے کہ جس دن جو فیزیبلٹی بنی تھی 4% پر وہ فیزیبلٹی. اب یہ گورنمنٹ کی جو انکنسسٹنٹ پالیسیز ہے. مثلاً آپ نے ابھی ہم ٹیکس دے گا. اب ایکسپورٹ پر ہمارا 1.25% ٹیکس تھا. دیٹ واز اے فائنل ایڈجسٹمنٹ. دیٹس اٹ. پالیسی آ گئی کہ نہیں جی وہ فائنل نہیں ہے, وہ تو لازمن دینا ہے. اس کے بعد 1% دینا اور 1% ایڈجسٹیبل ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنا ریٹرن جمع کرائیں گے اور اس کے اوپر سارے ملام لوگ سپر ٹیکس پا کے وہ 55% بن جاتا ہے. اب اس میں 5% لیبر ویلفیئر کا بھی ہے اور اس میں سے انہوں نے کہا جی 2% آپ ہمیں دیں گے, 3% براہ راست آپ اس میں کاروباری بندہ. اب وہ 55% پہ اچھا آپ نے پلان تو نہیں کیا نا. آپ کا تو پروفٹ مارجن اتنا نہیں تھا. آپ کا تھا خیال ہے کہ 30-35% سے انکم ٹیکس دے دیں گے, باقی ہماری بچت ہو جائے گی. اور آل آف اے سڈن آپ ایک تقریر کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی وہ آدمی جس نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے تو اتنی لمبی وہ پلاننگ تو نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ بجلی کا بل جو ہے وہ ایک دن میں 10,000 روپے بڑھ گیا اور وہ یعنی ایک وقت آیا کہ بھی انڈسٹری بھی 55 روپے 50-55 روپے پہ, مطلب آج بھی ہم سیل ٹیکس سارا کچھ ڈال لیں تو 60 روپیز کے قریب بنتی ہے. سولر دیکھیں نا, سولر کا ٹرینڈ شروع ہوا, ہر بندے نے, ہر انڈسٹریلسٹ نے سولر لگوا لیا اور بعد میں انہوں نے دیکھیں کیا حل کیا. جی تو اس وجہ سے میں اگر ایک لائن میں کہوں کہ گورنمنٹ اگر کوئی پالیسی دے پھر اس کو IMF کہے کوئی کہے تو اس کو کچھ عرصہ جو ہے نا اس پالیسی کو چلانا چاہیے. وہ انرجی کی پرائس ہو, وہ ٹیکسیشن کا نظام ہو, کوئی اور وہ اسٹرکچر ہو, کوئی اور آپ نے ریفارم دیا ہے, کوئی اور کنسیشن دیا ہے. تو جو انکنسسٹنسی نہیں ہوتی نا, کنسسٹنسی نہیں ہوتی اور انکنسسٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں سب سے بڑا پرابلم یہی آتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو پتہ لگا کہ 10 روپے بجلی بڑھ گئی. اب ہم 4 لاکھ یونٹ استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب 40 لاکھ روپیز جو ہے وہ اگلے مہینے ہمارے پروفٹ میں سے نکل جائے گا. وہ کون دے گا؟ کسٹمر تو دینے کو تیار نہیں ہے. میں کس سے جا کے لوں گا؟ تو ظاہر ہے میرا پروفٹ, اس کے اوپر کوئی ریبیٹ نہیں ہے, کوئی ریبیٹ نہیں. تو وہ مطلب اگر آپ کہہ دیں کہ جی یہ میں نے جو دنیا جہان کی اسٹڈیز پڑھی ہیں تو اس میں لوگوں نے انہوں نے پالیسی میں لکھ دیا کہ اگلے 10 سال تک یہ چیز چینج نہیں ہوگی. آپ ایکسپورٹر کو اتنے پہ یونٹ ملے گا, ہمیں کھانے کو ملے نہ ملے آپ کو اتنا ملے گا. پھر وہ پلاننگ کرتا ہے. زبردست. آپ نے اگر ایکسپورٹر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور 3 ماہ میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جن لوگوں نے 310 15 20 کے اوپر جا کر ڈالر کی کیلکولیشن کر کے ایکسپورٹ کی ریمیٹنس ہیں تو 280 ہے. بندہ تو سوچے گا کہ یار میں کہاں پہ جاؤں. یہ بھی ہوا کہ 280 پہ پلاننگ کی اور 320 پہ ریمیٹنس ہوئی, لیکن وہ بڑے چھوٹے پیریڈ کی تھی اور وہ تو ایک داؤ تھا, لگ گیا لوگوں کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ٹھیک جو ہے نا, ہاں کوئی مطلب آپ کہیں کہ یہ 5 سال تک یہ چیز ہے. تو یہ جو ہماری جو اکانومی ہے نا یہ زیادہ تر پولیٹیکل ہے اور شارٹ سائٹڈ ہے. امیجیٹلی ہمیں اس کا پولیٹیکل فائدہ ہونا چاہیے تو کوئی بھی مطلب. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بھی اگر اس کو پاکستان کو اکنامک فوکس جو ہے نا وہ نہیں. اب آپ اپنے دیکھ لیں وزرائے خزانہ جتنے بھی ہیں یا وہ ہائیلی پولیٹیکل ہیں ایسے ہی ہے یا وہ ہائیلی بینکر ہیں. تو وہ درمیان میں والی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. ایک رجیم نے 3 4 5 لوگ چینج کیے ہیں. یہاں تو اگر آپ اس دفتر میں ایک مینیجر کو چینج کر دیں 6 مہینے میں تو اس کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر صرف اور حکومت فوکس ہو کہ ہمیں ملک کو ایک استحکام دینا ہے کہ معاشی طور پر اور اس کے لیے کنسسٹنٹ پالیسی دیں تو یہ لوگ بہت بے وطن ہیں, بہت زیادہ کام کرنے. موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں مطلب آٹو موبائل انڈسٹری کی ہم مثال لے لیتے ہیں تو بہت سارے انویسٹرز آئے ہیں, بہت ساری چائنیز کمپنیز آئی ہیں. تو یہ فیس سیونگ کے طور کے اوپر ہو رہا ہے یا بیک اینڈ کے اوپر کہانی کوئی اور ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی بات سے کہ 2-3 پہلو ہیں. ذرا پہلے یہ جتنے آئے ہیں ان میں سے کوئی ایکسپورٹر ہے؟ نہیں, کوئی بھی ایکسپورٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سب لوگ جو ہیں جہاں جتنوں نے انڈسٹری لگائی ہے کار کا کتنے % جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے؟ ساری میرا خیال ہے پارٹس وغیرہ سارے امپورٹ ہی ہو رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن یہ 70-80% تک چیزیں جو ہیں نا اس کی امپورٹ ہوتی ہیں. اس کے تمام کمپیوٹر, اس کے تمام ایسیسریز, اس کا تمام انجن سارا کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. تو وہ امپورٹ پہ تو بل بڑھ گیا, وہ پہلے ہی 58-60 لائبلٹیز آ گئی
اور ایکسپورٹ تو کر نہیں رہے، الٹا یہ کریں گے کہ اپنا پروفٹ جو ہے یہ باہر لے کے جائیں گے۔ پچھلے مہینے میں ابھی میں نے کل رپورٹ پڑھی ہے تو اس میں 37% اضافہ ہوا ہے اس اماؤنٹ میں جو یہاں پہ پروفٹ کی شکل میں ان کمپنیز نے ڈالر کی شکل میں اپنے ملک میں واپس بھیجے، یعنی کہ پاکستان کی حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتایا نا کہ ایک کار مینوفیکچر چائنا سے یہاں آیا، اس نے کار بنائی، ہماری تو لیبر استعمال کی، بالکل ایسے 10-15-20% اس نے پارٹس جہاں بنوا لیے، 80% اس نے امپورٹ کیے، ایکسپورٹ اس نے آنے کی نہیں کی، اپنا پروفٹ اس نے ڈالر کی شکل میں واپس لے گئے۔ تو اگر آپ نے، میں یہ سمجھوں گا کہ بھی وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا آدمی یہاں آئے۔ ابھی تک گارمنٹ کے اندر میرے علم میں تو چائنا کی ایک کمپنی آئی ہے جو گارمنٹ ایکسپورٹ کرتی ہے۔ اگر یہ وہ آئیں اور وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزیں لگائیں تو آئی بلیو کہ بھی پھر اس میں زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ چیز لگے جس کا را مٹیریل جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو۔ ظاہر فائدہ تو پھر ہی ہے نا، پھر اگر وہ بھی را مٹیریل بھی باہر سے آ رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا۔ اس کا ایک پہلو تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ بھی یہ وہ انڈسٹری لگ رہی ہے جو ایکسپورٹ بیس نہیں ہے، برادر یہ امپورٹ بیس ہے، ہمارا پروفٹ بھی یہ آگے لے گئے۔ ہمارا جو دوسرا بہت بڑا سیکٹر ہو سکتا ہے جسے ہونا چاہیے، اور وہ بیس ہے ہماری گارمنٹ ایکسپورٹس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اس میں ہمارے پاس، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس بہت لیبر ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی ہرڈل ہے۔ ہرڈل یہ ہے کہ دنیا جہان میں جو میں نے آبزرو کیا، میں نے برما میں بھی، ویتنام میں بھی، سب جگہوں پہ، بنگلہ دیش میں بھی جب انڈسٹری کو وزٹ کیا تو 95% وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں۔ اچھا، اسی لیے بنگلہ دیش کی پاپولیشن جو ہے نا، جب آزاد ہوئی تو ہم سے زیادہ تھی، اب ہم 25 کروڑ ہیں، 17-18 کروڑ پہ کھڑے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی کہ بہت ساری خواتین جب کام کرتی ہیں تو پھر وہ ریشو جو ہے چائلڈ پر وومن جو ہے، کسی زمانے ہماری 5-6 تھی، اب بھی 2.75 ہے، تو بنگلہ دیش تو 2 سے نیچے آ گئے، اس لیے ان کی جو پاپولیشن ہے اس کی ضرورت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت بڑا ایک نوجوانوں کا اور لوگوں کا، انسکلڈ لوگوں کا ایک جنک موجود ہے کہ اگر ہم گارمنٹ انڈسٹری کو امپورٹ کریں اور اس کے اندر یہ لوگ آئیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ان کے نہ آنے کی جو بھی وجہ ہے وہ پرائمریلی مطلب ایک تو ظاہر ہے ہم ایک طرح سے حالت جنگ میں ہیں، ہر روز ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں، ہر روز بمباری ہو رہی ہے، ادھر انڈیا کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے، تو اب جو جنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دونوں بارڈرز بند ہیں، تو اس ایسی شکل میں پیسہ جو بھی لے کر آتا ہے نا وہ تو بہت سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اس کی تو پہلی جو شرط ہے نا نفع سے پہلے وہ کیا، میں سیکیور ہوں گا کہ عوام میرا پیسہ، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے پیسہ لگایا تو اس دن انٹرسٹ ریٹ یہ تھا، اس دن ڈالر کا ریٹ یہ تھا، اور آل آف اے سڈن یہ سارا کچھ چینج ہو گیا، تو اس وجہ سے بھی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں زیادہ نہیں آ رہی، اور اسی کی، اور شاید تھوڑے سے جا بھی رہے ہیں، مجھے کسی نے بتایا یہ 3M نے اپنے بزنسز کلوز کیے ہیں، تو یہ بھی ایک عجیب و غریب کی ساری انڈسٹری، بہت ساری انڈسٹری، مطلب میرے علم کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹریز پر اتنا بڑا فال جو نہیں آیا، ڈاؤن فال نہیں آیا جتنا آج کل ہم دیکھتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ٹیکسٹائلز کے جو ٹریڈرز ہیں ان سے یعنی بہت بڑے ٹریڈرز سے ہمارا براہ راست رابطہ ہے، ہم ان سے چیزیں لیتے ہیں، ان دونوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں وہ بزنس بتائیں جس کا را مٹیریل پاکستان میں ہو اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ زبردست، بہترین۔ تو وہ مطلب اس بزنس انویسٹر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹر گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی ظاہر ہے جی، مطلب دیکھیں نا، میں مطلب پیسہ ہے نا جی، پیسہ تو 1 منٹ میں آپ امریکہ سے یہاں شفٹ ہو جائے گا، وہاں شفٹ ہو جائے گا، لیکن وہاں ہوگا نا جہاں اس کو سیکورٹی ہوگی، سیفٹی ہوگی، تو وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ سر، اس کے علاوہ کیا بیریئرز ہیں؟ ایک کاروباری شخصیت ہیں بڑی مشہور، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری 36 بیوی ہیں، تو وہ 36 بیویوں والا جو کانسیپٹ ہے، کیا یہ بھی ایک اندر بیریئر ہے کاروباری بندے کے لیے؟ ظاہر ہے اس کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس میں شاید وہ 36 بیوی والے میں سے ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ 36 بیویاں نہیں ہیں، وہ 36 ہمارے گائیڈ کرنے والے، کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں۔ خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیونکہ 36 کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اس کی بھی سننی ہے۔ میں نے بحرین میں ایک اسکول کے بارے میں پڑھا کہ اس اسکول کو NOC کے لیے 16 محکموں سے اجازت لینا پڑی۔ 16 محکموں سے؟ اچھا، کہ یہ آپ نے یہاں پر اسکول بنا رہے ہیں، سڑک کتنی دور ہے، یہاں سے شراب کی یا سگریٹ کی دکان کتنی دور ہے، یہاں بچے سیف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہاں پارکنگ آئے گی، صبح آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اب مجھے بتا دیں کہ یہ ان 36 میں سے کون سا محکمہ غیر ضروری ہے؟ سارے ضروری ہیں، مجھے کوئی ایک بتا دیں۔ وہ 36 کے 36 محکمے دنیا جہان کے محکموں کی ریپلیکیشن ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں نا کہ سسٹم غلط ہے نا، وہ 36 کے 36 محکمے جو ہیں وہ رشوت بھی لیتے ہیں،
وہ اپنے عہدوں کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. اس لیے تو پھر آج جو یہاں پر انویسٹر اور جو کاروباری بندہ ہے وہ تنگ ہے. مطلب یہ جتنی اوپن مارکیٹس ہیں، شالمی ہے، یہ سارے کے سارے میں نے سنا ہے کہ وہ پر ڈے کے حساب سے پیسے بھی دیتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کو. یہ لائبلٹی نہیں بن جاتے پھر ایسے محکمے؟ اس میں میرا جواب تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا، میرا جواب یہ ہے جی کہ بھی دو طرح کی رشوت ہوتی ہے. ایک رشوت ہے، ایک تھوڑا سا جگہ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں میں فرق ہے. رشوت یہ ہے کہ میرا حق نہیں بنتا اور میں نے حق لینے کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پیسے دیے. اگر فرض کریں آپ کے فیکٹری میں 100 لوگ کام کرتے ہیں اور آپ نے اولڈ ایج نہیں دیا، ان کا سوشل سیکورٹی نہیں دی، ان کا ایجوکیشن سیس نہیں دیا، ان کی اپنے گروپ انشورنس نہیں کروائی، ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے نہیں کروائی تو پھر وہ آپ سے سودا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جی 50 کے دے دیں، 25 کے دے دیں، 50 آپ بچا لیں، 50 ہم بچا لیتے ہیں. یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. محکمہ نہیں چاہتا. محکمے کا تو فرض کرو یہی فرض ہے نا کہ آ کر کہے گا یہ آپ کے پاس 100 بندہ ہے، 100 رجسٹر کروا لیں. اب آپ نے کہنا ہے کہ جی میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں کروں گا تو الٹیمیٹلی میرا لاس ہوگا، میں پروفٹ چلے جائے گا، یا ہماری عادت نہیں کہ بھی یہ شارٹ کٹ کی طرف جانا، شارٹ کٹ ہم نہیں جاتے، تو پھر کہتے ہیں سودا کر لیں. مجھے آپ بتائیں، آپ کی گاڑی لائسنس ہو، انڈیکیٹر ٹھیک ہوں، موبائل استعمال نہ کریں، شیشے کالے نہ ہوں، ہر چیز جو پھر بھی کبھی اور اشارہ آپ نے نہ کاٹا ہو، پاؤں نہ آپ کی کہ اوور ٹیک نہ غلطی کیا ہو، پھر بھی آپ کا کبھی چلان ہوا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا نا. تو ہم تھوڑی سی مطلب غلطیاں ہم کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ محکمے کو بدنام کرتے ہیں. بدنام کا لفظ شاید یہ بہت سے لوگوں کو ہم محکمے پر ڈال دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹارٹ ہم اس انٹرپرینور سے ہوتا ہے، پھر وہ جا کر محکمے، جب محکمہ دیکھتا ہے کہ آپ نے یہ وائلیشن کی ہے تو پھر سودا کرتا ہے. دیٹس کال رشوت، اور وہ بہت ہے، اور اس کا آغاز کمپنی کرتی ہے. دوسرا ہے کہ جی آپ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اور پھر بھی وہ آ کر آپ سے کہتا ہے کہ جی نہیں جی ہمیں بھی کچھ دیں، پھر وہ جگہ ٹیکس ہے اور اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی. وہ بیوی جو ہے نا آئس کریم پہ بھی ٹل جاتی ہے، اس کو ماہانہ خرچہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ آپ سب ٹھیک کر رہے ہیں، چلیں تھوڑا بہت ہمارا بھی خیال کر لیں، ہمیں محکمے نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، چائے پانے کا خرچہ دے چائے اور مطلب اگر آپ کبھی جائیں نا کسی تھانے چلے جائیں یا کسی بھی محکمے میں چلے جائیں تو ذرا پوچھ لیں کہ یہ انسپیکٹر صاحب کی ذمہ داری اس پورے علاقے کی ہے، تو اس انسپیکٹر کے پاس کتنا الاؤنس ہے اس علاقے میں سفر کرنے کے لیے، موٹر سائیکل، گاڑی. اچھا اب مطلب پھر ٹرائی پارٹ ہے نا، سرکار ہے، بندہ ہے، انٹرپرینور ہے، تینوں ہے نا، تینوں مل کر ہی پھر ایک کام کر رہے ہیں نا. لیکن میں آئی سی آئی میں میری سیکنڈ جاب تھی، فرسٹ میری کوئی نور مل میں تھی، وہ بھی ایک ویل آرگنائز ایجنسی تھی. اب آئی سی آئی میں اس دور میں 1982 میں ہمارا PNB ٹیکس پیئر تھا. اچھا. اور اس کی وردی بھی دھل کر آتی تھی. وہ ساری چیزیں ٹھیک کرتے تھے اور پھر بھی شاید تھوڑا بہت کوئی اپنے سرکار کے بندوں کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہوں. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہماری سوسائٹی میں بھی وہ ادارے، بھلے وہ نشاط مل رہا ہے، وہ کوئی نور مل رہا ہے، وہ فارن کمپنیز ہیں، لوکل کمپنیز ہیں، جو رولز ریگولیشن کو اوبے کرتے ہیں، وہ باٹا ہے، وہ سروسز ہیں، جو بڑے ادارے ہیں جو رولز ریگولیشن کو اوبے کرتے ہیں، اور اس کے بعد بہت تھوڑا سا کبھی کبھار ان کو کسی بیوی کو آئس کریم کھلانی پڑتی ہے، تو وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں. جب آپ نے چوری کر کے پیٹرن پہ چلتے ہیں نا. اب ہر وقت اس بات پہ خوف ہے کہ آج انسپیکٹر آ جائے گا، بندے 100 گنے گا، ہم نے 50 رجسٹر کرائے ہیں، آپ اسی خوف میں سارا دن رہتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے آج بھی ترقی کر رہے ہیں جو ان 36 بیویوں کو بیوی نہیں سمجھتے، ان کو مددگار سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنی چیزوں کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، بہتر بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر بہت تھوڑا بہت ان کو دینا پڑتا ہے تو پھر ان کی بھی شاید بہت ساری عجیب و غریب مجبوریاں ہیں کہ ان کے پاس بھی سرکار نے وہ وسائل نہیں دیے ہوئے جو اس طرح سے وہ کر سکتے. کبھی جا کر آپ کسی تھانے کا حال دیکھ لیں، بہت برے حالات ہیں. تو ظاہر ہے اگر وہ تھانے دار کو آپ نے اختیار دے دیا کہ اتنے لاکھوں لوگوں کو پکڑ کر تو اندر کر سکتے کسی کو بھی، اور وہاں تھانے کے اندر اس کے پیپر نہیں ہے، اس کا بجٹ دیکھ لیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں سرکار نے ٹھیک کام کیا، مثلا موٹر وے پولیس ہے، سرکار نے ٹھیک کام کیا، میرے پیسے واپس دیے ہیں، غلطی سے ایک دفعہ میں نے زیادہ دے دیے تو اگلے ٹول پہ ٹول ٹیکس پہ مجھے پیسے واپس دیے انہوں نے.
آج بھی وہاں پہ کسی کے چلان سسٹم ہونے موجود ہے نا, سسٹم موجود ہے, ان کی ڈیوٹیز ہیں, اچھی وردی ہے, اچھی تنخواہ ہے, ہم نے سسٹم دیا ہے, انہوں نے پرفارم کیا. وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے, یہی کے لوگ اسی کمیونٹی کے بیس ہیں. تو وہ مطلب میں اپنا سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک سنگل مین ایشو نہیں ہے, یہ اوورآل سوسائٹی کا ہمیں پہلے ٹھیک ہونا. ہاں جی, یہ ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ ہے, ایک پرابلم ہے, اور جہاں جو ٹھیک کر لے گا وہ مسائل کم کر لے گا. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیں, ہمارا جو ینگ انٹرپرینور ہے اس کے لیے پاکستان کیا رسکی ہے یا ابھی بھی اپارچونیٹی موجود ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے بہت زیادہ, اور وہ ہمیشہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا اثر ہے اور وہ انفلوئنسرز کا اثر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم ایز ارلی ایز پاسبل ہم کامیاب بن جائیں, ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو, ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے. تو کیا ینگ انٹرپرینورس کے لیے یا جو بندہ ابھی اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے, انیشیٹو وہ لے رہا ہے, اس کے لیے پاکستان رسکی ہے یا اس کے پاس اپارچونیٹیز موجود ہیں؟ اس کے دو پہلو. پہلا پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی پڑھ کر آیا, باہر نکلا ہے, تو اس نے, میں نے 18 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے. میں اپنے سارے جو میرے اسٹوڈنٹ تھے ان سے میں ایک بات کہتا تھا, میں نے کہتا تھا کہ میں نا یہ چاہتا ہوں کہ تم 3 سال نوکری کرو, اچھا منیمم, تنخواہ کو چھوڑ کر اچھے ٹیگ کے ساتھ تم اٹیچ ہو جاؤ, بھلے آدھی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے, اور تم اپنا نیٹ ورک بناؤ, وہاں ان کی سیٹ پہ بیٹھ کر لرن کرو کہ ہاؤ ٹو ڈو اے بزنس. پھر 3 سال کے بعد تم کوئی بھی کام کرو, اور میری خواہش ہے کہ میں جب کبھی آپ سے ملوں تو بھلے آپ کا چائے کا کھوکا ہو لیکن آپ اس کے سی ای او ہوں. زبردست. تو آپ کا چھوٹا سا کاروبار ہو, تو الحمدللہ جب میں ان بچوں سے ملتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ نوکری 3 سال سے زیادہ نہیں ہے, میں نے تو پھر 5 سال کر لی ہے, تو اب میں اپنا کام کرتا ہوں اس میں الحمدللہ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ماڈل جو ہے نا دنیا میں یہی چلتا ہے, 3 سال 4 سال 5 سال جاب کریں, امیڈیٹلی کوئی بزنس نہ کریں. پیسے سے زیادہ آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کا ایک نیٹ ورک, آپ کو مطلب یہ اکاؤنٹنگ فنانس آنی چاہیے, سارا کچھ آنا چاہیے, مارکیٹنگ آنا چاہیے, کسٹمر ڈیلنگ آنی چاہیے, کمیونیکیشن آنی چاہیے, اسٹریٹجک پلاننگ آنی چاہیے, 4C کرنا چاہیے. ساری جو پورے کا پورا ایک MBA ہے نا جی, یہ اس کی سیٹ پر بیٹھ کر کریں آپ, بالکل ایسے ہی بجائے کہ یونیورسٹی میں اپنے اس میں, اور ہاں ان کے ساتھ دیکھیں جی کیسے لوگ رسک لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کریں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے یہ پچھلے 5-7 سال کے حالات اگر چھوڑ دیں تو ہم 6-7% کی GDP گروتھ کے ساتھ تو چلتے آ رہے ہیں نا. تو یہاں مطلب 25 کروڑ لوگ ہیں, اور ایک مطلب گروئنگ ہے. 28 ارب ڈالر جو ہے نا, ہمیں 30 ارب ڈالر باہر سے ریمیٹنس آتی ہے, تو ظاہر ہمارے ملک میں آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, لوگوں کی ضروریات بڑھ رہی ہے, اب موجود ہے. آپ مطلب کوئی ایک سیکٹر دیکھ لیں, چائے کھانا دیکھ لیں, کوئی دیکھ لیں, جہاں جائیں تو الحمدللہ پورے ہیں. لیکن آپ کو پھر وہی 3 چیزیں, مسٹ بی آنیسٹ, مسٹ بی پیئنگ بیٹر ٹو دا امپلائیز, اینڈ مسٹ بی پیئنگ سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. میں ایک بہت بڑے ادارے کو جانتا ہوں جو ان کے یاسر بروش کے نام سے, میں نام بھی لینا چاہوں گا. تو ان کے یاسر مطلب پرانی نارکلی سے کام شروع کیا, ایک بچے کا نام ان کے کا, اب وہ ان کے ماشاءاللہ لاہور شہر میں, اور آج بھی میری بھی کم از کم وہ پریفرڈ ہے. اور میں نے ایک دن جا کر یہ سوچا کہ یہ میں اسے کیوں پریفر کرتا, یا ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بلیسنگ دی. وہاں پر الگ سے ایک کھانا پڑا ہوا تھا, اور وہ صبح سب سے پہلے جو بھی وہاں پہ ضرورت مند لوگ ہیں جو پیسے نہیں دے سکتے, ان کے لیے انہوں نے کھانے کا پیکٹ بنایا ہوا ہے. سارا دن وہ چلتا ہے, اور اس کے لیے وہ دال روٹی جو بھی ہے وہ کہتے ہیں اس کو واپس نہیں کرنا, فری آف کاسٹ, اس کو سارا تقسیم. صبح کا آغاز ہی وہ اس سے کام کرتے ہیں. میں نے ایک انڈین سوسائٹی پر ان کے سب سے پہلا کھانا جو ہے نا باہر دیتے ہیں, فری دیتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ پارٹنر بن گیا نا, اللہ تعالیٰ ان کا پارٹنر بنتا ہے. تو اور وہ اپنے, میں نے دیکھا وہاں پہ ان کے ایک دن مالک تھا, تو میں نے یہ سچی بات ہے, میں نے آبزرو کیا کہ بھیا مطلب یاسر بروش کیوں آگے نکل گیا. تو پھر میں نے دیکھا وہ اس کا مالک آیا, بڑے اچھے سچے کپڑے پہنے ہوئے, سارا کچھ تھا. تو وہ بالکل ان کے درمیان میں پھر رہا تھا, اور وہ دیکھ رہا تھا کہ سروس ٹھیک ہو رہی ہے, چیزیں ٹھیک ہو رہی. تو میں نے ایسی گپ شپ لگانے کے لیے اسے پوچھا, پھر اس نے مجھے اپنی ساری اسٹوری بتائی. اور میں نے دیکھا کہ اس کا رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ مالک ہے, ایسا تھا کہ جیسے وہ ان کا بڑا بھائی ہے, کوآپریٹ ہے, وہ ان کا کلیگ ہے. یہ بھی اس کی سکسیس تھی کہ اس نے ان کو عزت دی, اور پھر ملازم بھی اس کو عزت دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی, اور ان کی جب بھی چیزیں لے لیں دے یار, مطلب میں یہ تینوں قانون ان کے اوپر لاگو کروں تو they are 100% doing this. That's why they are successful. That's why they are successful. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ بچہ یہ دن پہلے سے سوچ لے کہ نہیں مجھے یہ 3 کام کرنے ہیں, مسٹ بی آنیسٹ,
ایک آدمی کہیں گیا تو اس نے کہا یہاں تو بہت بے ایمان رہتے ہیں, سارے بے ایمانوں کا کام ہے, تو اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں تو ایماندار ہوں. اس نے کہا تمہاری تو سب سے زیادہ ضرورت ہے. مطلب یہ اگر اتنے بے ایمان ڈو یو تھنک کہ لوگ بے ایمانوں کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں, پسند تو نہیں کرتے, مجبوری ہے, اسی سے دودھ لینا ہے, اسی سے چیزیں لینی ہے. تو اس نے کہا جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ تم ایماندار ہو تو تمہاری ہی تو ضرورت ہے, تمہیں پریفر کریں گے, تمہیں پریفر. تو یہی میں جان جی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن ہے اور آپ آنیسٹ ہیں تو آپ بھی کی تو ضرورت ہے. یو ول بی وانٹیڈ. گیو اوے نہیں کرنا, بھاگنا نہیں چاہیے. نہیں آپ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں پہ بات پہ عمل کر لیں اور لگے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دال روٹی اپنی بھی اچھی ہو جائے گی اور معاشرے کی بھی اچھی ہو جائے گی. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آج آپ کو موقع ملے کہ آپ گورنمنٹ کو 3 ریفارمز پرپوز کریں تو وہ کیا ہوں گے؟ 3 سے شاید میں زیادہ کر سکوں گا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اکنامکس کو تھوڑا سا اتنا پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے جتنا ہو رہا ہے. تو اکنامکس جو ہے نا, اکنامکس فوکس ہو, اکنامکس فوکس پالیسیز بنے اور اس میں شارٹ سائٹڈ کہ یہ کام کر لیں تو اس سے ہماری پاپولیرٹی بڑھ جائے گی, یہ کام وہ نہ کریں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو ادروائز وہ مطلب کوئی ایک ایسا کام کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی اکنامکس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اکنامکس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں, اس کا اپنا پیراڈائم ہے, تو اس کو اس کے مطابق ہی چلتے رہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو اسٹرکچرل چینجز ہیں نا, مطلب یہ کہ اگر 36 محکموں کو 6 میں تقسیم کر لیں, آپ 6 میں ڈیوائڈ کر لیں, 6 سے بنا لیں, ایک ہی آدمی آئے وہ سب کے لیے ایک لے کر آسانی ہو جائے گی, لے کر چلا جائے. وہ کہے کہ یہ ورکرز کے لیے ہے اور اس میں سوشل سیکورٹی بھی کور ہے, اولڈ ایج بھی, جو بھی چیزیں اس نے ورکر کو دینی ہے. تو اگر اس کو منیمائز کر لیا جائے تو لوگوں کی 36 بیویوں سے 6 بیویوں پہ آ سکتا ہے اور شاید اس سے بھی کم آ جائے. دوسرا یہ کہ یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں ہم بہت بڑی رقم ہر سال خرچ کرتے ہیں جو نیگیٹو جا رہی ہیں, اس میں ایک ہی PAE انہوں نے ابھی پرائیویٹائز کی ہے اور باقی تو بے شمار ابھی بھی موجود ہیں. تو آپ اس حق میں ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے؟ جی, مطلب اب یہ نا کہ جو چیز آپ سے نہیں چلتی, ٹھیک ہے جی, اب مثلا فرض کریں PAE نہیں چلی, اب یہاں تو یا تو بیٹھ کر پچھلا 30 سال کا حساب نکال لیں کہ کیوں نہیں چلی, پھر آپ اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے چلانے کے لیے ہر سال اربوں روپے دیتے ہیں. تو ایک دن آپ نے سوچا کہ نہیں بس بہت ہو گیا تھا, ہم اسے فارغ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پچھلی ماضی کی غلطیوں کو اب ہمارے اوپر نہ ڈالیں. اگر وہ نہیں چلتی تو ٹھیک ہے, مطلب ضروری نہیں ہے. دنیا جہاں میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, نیشنلائزیشن بھی ہوئی ہے, اور جہاں نیشنلائزیشن ہوئی, ہمارے یہاں 70s میں جب بھٹو صاحب کے دور میں نیشنلائزیشن ہوئی تو ہم نے بعد کے ادوار کے اندر ان کو ڈی نیشنلائز کیا. تو اس طرح سے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ہے. تو دوسرا یہ کہ جو ہمارا HR ڈیولپمنٹس ہیں, ہیومن ریسورس کی, اسکل کی, تو اس میں ہمیں بہت بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ میں آپ کو مطلب یہ اپنی بات بتاتا ہوں, آپ تجربہ کر لیجیے, ادھر ڈھونڈ کر بتا دیں کہ آپ کو ایک اچھا مینیجر چاہیے ہو, اسکلفل ہو, اس میں پیشنیٹ ہو, اسکلفل ہو, کمیٹڈ ہو, آنیسٹ ہو اور ڈیڈیکیٹڈ ہو. وہ آئے گا تو سب سے پہلے جنزی کا یا جہاں سے بھی پڑھا لکھا ہے وہ سب سے پہلے کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کب کرنا ہے, کب میں آؤں گا, صبح آؤں گا, نہیں آؤں گا. اس کے ایکوپمنٹ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہ مطلب یہ کہ بھی ایک مطلب آپ جس سر سٹ کے کوئی کام کرنے والی بات جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بھی اگر اسکل ڈیولپمنٹس ہو جائے, اور اگر ہم اوور آل بات کریں تو میرا خیال میں تو پھر اسی پہ انسسٹ کروں گا کہ آپ اسٹرکچر چینج کر کے پالیسی کے دے دیں اور اس کے اوپر پھر آپ اور اکنامکس کو اتنا پولیٹیسائز نہ کریں جتنا ہمیں کیا ہوا ہے. تو اکنامکس ہے اس کو الگ چلنی چاہیے, پالیٹکس ہے اس کے لیے پاکستان کے سیکورٹیز ایشوز ہیں, پاکستان کا بہت سارے معاملات ہیں, وہ معاشرتی معاملات ہیں, تو اس میں وہ کریں. اب آپ نے کہہ دیا کہ جی اس کو سبسڈی دینی ہے, آپ نے دے دی, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. IMF نے کہا کہ سبسڈی بند کر دو, بند کر دی. تو آپ اس اکنامکس چیزوں میں پڑھتے ہی کیوں ہیں جس پہ آپ کا اختیار کل کو واپس ہونا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو باقی میں سمجھتا ہوں آپٹمسٹک آدمی ہوں تو بہت چانسز ہیں, کوئی بھی ینگ بچہ کوئی بھی کام کرنا چاہے اور بے شمار کام کر رہے ہیں, تو کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ وہ ان کو لاس ہو. سر, ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قرضہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے, یہ آپ میری 1 لائن کوٹ کہہ لیں, اگر قرضہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو کوئی برا نہیں, بالکل ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کریں اور قرض واپس کر دیں ود پروفٹ ود انٹرسٹ.
لیکن اگر قرض آپ نے ڈے ٹو ڈے میٹرز کو چلانے کے لیے لیا ہے تو پھر یہ غلامی کی بہت بدترین شکل ہے۔ ہم نے اگر ایک پروجیکٹ بنایا، سے تربیلا بنایا اور ہم نے اس کے لیے قرض لیا، ہم نے تربیلا بنایا اور بجلی بنائی اور آج تک بناتے آ رہے ہیں، تو آپ کو پے بیک کر رہا ہے، آپ نے قرضے واپس کر دیے۔ لیکن اگر قرضہ لے کر آپ نے پچھلے قرضے کا سود دینا ہے تو پھر وہ آپ نے تو قرضہ مزید چڑھا لیا ہے، نیگیٹو میں جا رہے ہیں، نیگیٹو میں جا رہے ہیں اور ہر سال وہ بڑھ رہا ہے۔ ابھی بھی آپ اپنا بجٹ اٹھا کر دے لیں کہ کتنے فیصد تو ہم نے صرف انٹرسٹ پے کیا ہے، اوریجنل رقمیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی معاشرہ یا کوئی معیشت انٹرسٹ پے کرنے کے لیے قرضہ لے رہی ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتی ہے؟ ہاں، ہم اپنی فیکٹری میں اگر قرضہ لیتے ہیں تو اس کی نئی مشین کے لیے لے لیں تو ٹھیک ہے، اس کو تنخواہ دینے کے لیے لیں گے تو وہ اگلے مہینے نہیں چل پائے، کوسچن مارک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی کہ بھی وہ اپنا قرض لیں تو پھر وہ پہلے اپنے اوپر جو جتنے بھی قانون لاگو ہوتے ہیں وہ کریں، اپنی سیونگز کو کریں، اپنے آپ کو مطلب اخراجات کو کم کریں، اور جو غیر ضروری قسم کی ہم نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں تو ان کو بند کریں، اور جو پروڈکٹیو ہوں انہی کو چلنے دینے اور فوکس ہو کر چلائیں۔ تو یہ کوئی قرضہ بہت بڑی مطلب رقم نہیں ہے، ہمارا 25 اور 30 کے درمیان میں ہماری ایکسپورٹ رہتی ہے، اس میں میجر ٹیکسٹائل ہے، تو اس سے زیادہ تو بنگلہ دیش 50 سے زیادہ کرتا ہے، ویتنام اس سے بھی کہیں زیادہ کرتا ہے۔ تو ہم کوئی سیکٹر لے کر اس کو فوکس کر کے کر لیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 15 یعنی کوئی 60-65% تو ٹیکسٹائل ہے، باقی 35% میں آپ کا مطلب گرینز بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، کھیلوں کا سامان بھی ہے، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو بھی تو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ میں اگر فرض کریں میں کسی کار انڈسٹری کو کہوں تو کہ یہ لگائیں، تو اس کو کہوں گا کہ آپ نے جتنے کی امپورٹ کرنی ہے نا اتنے کی ایکسپورٹ کریں، جو انٹرنیشنل ایک لا ہے کہ یہ آپ نے امپورٹ کرنی ہے۔ میں نے ابھی سعودی عرب میں گیا اور وہاں پر میں نے کہا کہ جی ہم وہاں پہ اگر کوئی دفتر کھولتے ہیں یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی لا یہ ہے کہ جتنے کی چیزیں آپ امپورٹ کریں گے 25% اس کا لوکل پروڈیوس کریں گے۔ اچھا، آپ نے جتنی منگوائیں گے اور ہماری مارکیٹ میں بیچیں گے اس کا 25% آپ کو لوکل پروڈیوس کرنا ہوگا، اس کے لیے فیکٹری لگائیں گے تو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک ہے کہ بھی ہم تھوڑی سی امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی چلے جائیں کہ بھی یہ چیز ہے، جا بھی رہے حکومت، لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمارا جو گیپ ہے نا، اگر یہ ہمارے غیر ملکی دوست اور ہمارے وفادار اور خیر خواہ جو ہے یہ اگر 25-30 ارب ڈالر نہ بھیجیں تو ظاہر ہے ہم تو پے کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ پیسے ہمیں واپس بھیجتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست، ہاں بہترین۔ جی۔ تو سر آپ فورن انویسٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سیکورٹی ایشوز ان کو ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ ویسے آپ یہ ذہن میں رکھیں پاکستان کا ٹوٹل GDP کو $400 بلین کے قریب ہے۔ یہ اتنا بڑا GDP نہیں ہے کہ کوئی فارن انویسٹر کو یہاں پر کوئی بہت زیادہ دلچسپی ہوگی۔ یہ اتنی بڑی معیشت ہماری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم 25 کروڑ لوگ موجود ہیں، لیکن اس میں سے 40% تو وہ ہیں جن کی $1 سے کم آمدن ہے، تو وہ کیا پرچیز کرے گا کسی سے؟ تو اس وجہ سے وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک یہاں لوگ پرچیز قابل نہیں ہوں گے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پرابیبلی پہلا میکڈونلڈ جو آیا یہ کوئی 96-7 کے قرب و جوار میں آیا۔ میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ اس سے پہلے کیوں نہیں آئے۔ انہوں نے سرٹن چیک کیا کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ اتنا مہنگا برگر ہم سے خرید سکتے ہیں۔ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ خرید سکتے ہیں، پھر انہوں نے سوچا کس شہر کے خرید سکتے ہیں، انہوں نے کہا لاہور کراچی خرید سکتے ہیں مینلی، اور پھر انہوں نے کہا لاہور کہاں خرید، انہوں نے کہا گلبرگ خرید سکتے ہیں۔ تو پہلا میکڈونلڈ آپ کے مین بڑے وال گلبرگ میں آیا تھا۔ اب اس شہر میں وہ جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کی پرچیز پاور ہوتی ہے۔ تو یہاں وہی آئے گا جو سمجھے گا کہ میں اگر کوئی چیز بناتا ہوں تو یہاں لوگوں کی پرچیز پاور اس کے مطابق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فارن انویسٹر میں جائے نا تو اس کے ساتھ 2 شرطیں یا 3 شرطیں ضرور ہونی چاہیے۔ وہ لوکل ریسورسز کو یوز کرے، وہ ڈیری ہے، میٹ ایکسپورٹ ہے، یا ایگریکلچر کی چیزوں کی پروسیسنگ ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب بیکریز آئٹمس ہیں جو ایکسپورٹ وہ کر سکے اور لوکل چیزوں کو وہ استعمال کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی بھی یہاں پہ ٹرانسفر کرے، صرف یہ مطلب پیسہ نہ لے کر اور ایکسپورٹ کرے تو موسٹ ویلکم۔ ملک گرو کرے گا، اس کا کاروبار گرو کرے گا، ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ چلیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے ریسنٹلی آپ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں، تو PIBF کیا ہے اور پاکستان
اس سے یا پاکستان کی عوام اس سے کس طریقے سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. اس میں 90s میں یہ انٹرنیشنل بزنس فورم ٹرکی کے اندر بنا تھا, تو یہ PIBA پاک انٹرنیشنل بزنس فورم اس کا پارٹ ہے. تو اس کا پرائمریلی مقصد تو ایک جو بزنس کمیونٹی ہے اور اس میں تینوں سیکٹرز, انڈسٹری بھی, سروس سیکٹر بھی جس میں اسکول کالج کنسلٹنٹ سب آتے ہیں, اور ٹریڈرز بھی, ان تینوں کے جو اور ان کے اور سرکار کے درمیان میں ایک برج بننا, ان کے مسائل کو لے کر وہاں پہ بات کرنا, ان کی پالیسیز کے اوپر اپنے ایک اچھا انپٹ دینا, ہر وقت تنقید نہیں, ایک پازیٹیو انپٹ دینا کہ یہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ اس کام کے لیے بڑی دیر سے, یہ کو پچھلے 30-40 سال سے 30 سال سے یہ کام جو ہے وہ بزنس فورم کے نام سے کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بے شمار انٹرنیشنل ٹور بھی ہوئے ہیں, ایگزیبیشنز بھی ہوئے ہیں. پچھلے سال بھی جو میرا برانڈ کے نام سے یہاں پہ ایگزیبیشن تھا, وہ میرا برانڈ کیا ہے, پروموشن آف دا لوکل برانڈس ہے, میڈ ان پاکستان, میڈ ان پاکستان, اس کی پروموشن ہے. تو یہ کراچی میں بھی ہوا, یہاں بھی ہوا. مقصد کیا ہے, یا اس کو لوکل انڈسٹری کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جی. اچھا, اس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس میں بہت سارے انٹرنیشنل بائرز آتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہاں لوکل برانڈ کون سے ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 25 کروڑ کی اپنی بھی تو کنزمپشن ہے نا, ظاہر ہے. تو یہاں بھی اگر ایک برانڈ بنتا ہے اور پورے پاکستان میں وہ چلتا ہے تو یہاں کے لوگ بھی تو برانڈ خریدنا پسند کریں گے نا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ضروری نہیں کہ ہائی برانڈ پہ کام کرے. اگر آپ کا برانڈ ہے نا تو ہر برانڈ بنانے والا اپنے برانڈ کی حفاظت کرتا ہے. ایسے ہی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کے برانڈ کو کوئی داغ اور دبا لگ جائے. تو اس وجہ سے وہ جو لوکل برانڈس ہیں ان کے اندر برانڈ سینس آئے, اپنے برانڈ کو پروموشن کرنی چیزیں ہیں, مقامی لوگوں کو پتہ لگے کہ دیکھیں یہ اتنی اچھی اچھی چیزیں یہاں بن رہی ہیں, ہم کیوں میڈ ان مطلب فارن میڈ جو ہے چیزیں ان کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی کام کرنا چاہیے, کانسیپٹ ایکچولی ڈیولپ کرنے. جی یہ ڈیولپمنٹ. سر, پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے پاس کیا پلاننگز ہیں فردر آن پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے؟ ہمارے پاس جی اس میں ہم ایک باقاعدہ ویل آرگنائز اپنا اسٹرکچر بنانا جا رہے ہیں جس کے اندر یہ تینوں ایریاز کو ہم ایڈریس کریں گے, انڈسٹریز کو بھی, سروس ایریا کو بھی اور ٹریڈرز کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے مسائل کے اوپر ہم R&D ڈپارٹمنٹ بھی اپنا بنائیں گے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے گا, اور اس میں پروپوزلز جو ہیں وہ حکومت کو دی جائیں گی, اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کیے جائیں گے تھرو چیمبر یا ڈائریکٹ جس طرح سے بھی ہے. اور پوری جو انٹرنیشنل ہماری چین ہے انٹرنیشنل بزنس فورم, اس کے ساتھ مل کر ہم اس کے لیے غیر ملکی لوگوں سے بھی اپنا رابطہ رکھیں گے. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے میرا برانڈ پاکستان کے نام سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کریں گے, پہلے سے زیادہ کریں گے, دوسرے شہروں میں کریں گے. اور تیسرا جو اہم کام ہم نے شروع کر دیا ہے وہ یہ ہے جن زی انٹرپرینور انیشیٹوز. اچھا, اس کے بارے میں آپ پلیز تھوڑا بتائیں کہ یہ سر کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا جی, بات یہ ہے نا کہ بھی میں نے پہلے بھی کہا پیسے سے زیادہ تو مائنڈ سیٹ چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 3 لوگ مل کر کریں گے. ایک ہمارا ہوگا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا والنٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوگا پاکستان پاک انٹرنیشنل بزنس فورم, اور تیسرا ہوگا الخدمت مائکرو فنانس. تو تینوں کا ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. انیشل اس کا لوگو شوگو ہم نے بنا لیا ہے, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم کم از کم 2 سے 3 سال کے اندر ان کو بزنس مین بننے کی ٹریننگ دیں گے. تینوں کا مختلف کاروبار کس طرح. جی اس میں پہلا جو ہمارا والنٹری مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگوں کو آرگنائز کرے گا, ان کو انرول کرے گا. ہم اپنا ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, ان کو انرول کرے گا, اکٹھے کرے گا, ان کو ایک جگہ پہ پلیٹ فارم دے گا. اور ہم الخدمت ہیڈ آفس میں ہمارا بہت بڑا 300-400 لوگوں کا ہال ہے, وہاں پر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا کام کریں گے. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک شروع کیا ہے بزنس میپ. اچھا. اور اس کے تحت ہم نے ایک منی ایم بی اے یہ کوئی 3 ماہ کا کورس ہوگا. اس میں 6 بڑے ایریا جو ہیں بزنس کے, جس میں فار ایگزامپل میں کون ہوں, میں کیا بیچ سکتا ہوں, میرے ارد گرد کون ہے, کون سی چیز وہ خریدنا پسند کرتا ہے, جو ایکسپرٹیز بندے کے اندر ہے. ہاں جی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پروڈکٹ ڈیولپ کیسے کرتا ہے,
پھر اس طرح سے اپنے کسٹمر ڈیلنگ کیسے کرتا ہے, مارکیٹنگ وہ کیسے کرتا ہے, پرٹیکولرلی وہ فائنانس اور اکاؤنٹنگ کو کتنا سمجھتا ہے. اچھا زبردست. تو یہ سارے اور ٹیکسز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے جی جی. تو اس کا نام بزنس میپ ہے اور منی MBA ہے فار 3 months. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم لا کر یہ VM کا والنٹری مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا. اور یہ سر کب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے اس کا انیشیل پیپر ورک مکمل ہو گیا, تو ہوپ فلی ہم جسٹ آفٹر عید جو ہے اس کا پہلا بیچ شروع کریں. تو دوسرا اس کا جو ایریا ہے وہ بزنس فورم ہے. تو بزنس فورم جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹریننگ دے گا, ہم وہاں سے ٹریننگ لے کریں, اور ٹریننگ تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کام کرے گا کہ ان کو انٹرنشپ کروائے گا. زبردست. یعنی کہ ہینڈز آن ایکسپیرینس کرائے گا, ان کا نیٹ ورک ڈیولپمنٹ میں کام کرے گا, اور ان کی انکیوبیشنز کرے گا, ان کے لیے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا یا اور جو ریفریشر کورسز ہیں, یا ان کو لوگوں سے ملوانا. جیسے میرا برانڈ ہے, ہم اس کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میرا برانڈ میں ایک سیکشن ایسا ہو جو جن زی نے ڈیولپ کیے ہیں پروڈکٹ, اور وہ کہ یہ جن زی کا ایک بزنس انیشیٹو کے بعد انہوں نے چیزیں اڈاپٹ کی ہیں. تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ان کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لگے رہیں گے تاکہ وہ بعد میں بھی ہمارے ساتھ رہے. اور مائکرو فنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی جو لمٹ ہے اس وقت 1.5 لاکھ روپے ہے, اور اگر آپ گروپ لوننگ لیں گے تو 1.5 سے آپ 3 بھی ہو سکتی ہیں, 5-10 بھی ہو سکتے ہیں, جتنا بھی آپ چاہیں تو اتنا ہو سکتا ہے. اس کی میکسیمم لمٹ 1.5 ہے. تو ہم ان کو وہاں سے لوننگ بھی دیں گے, وہ انٹرسٹ بھی لون ہے, انٹرسٹ بھی ہے. مطلب اس کی تینوں ضروریات پوری کریں گی, اس کی ایجوکیشن, اس کی بزنس ایتھکس, اس کی بزنس ٹیکٹس. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے لیے انڈسٹری کے ساتھ اس کا کنیکٹیوٹی, اور تیسرا اس کا فنانس. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کم از کم 2 سال میں 1 لاکھ لوگ اس میں انشاءاللہ. سر میرا خیال ہے یہ اگر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے, اور ظاہر آپ لوگ پروفیشنل ہیں, انشاءاللہ ہوگا بھی انشاءاللہ. یہ پاکستان کے اندر جو گیپ ہے یوتھ میں اور انٹرپرینیورز اور بزنس کمیونٹی کے اندر, وہ میرا خیال ہے اس کو ہم فل اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر آخر کے اندر آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی یوتھ ظاہر ہے اب یہ آپ لوگ یہ پروگرام بھی لانچ کرانا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے اگر آپ کو میسج دینا چاہیں پلیز. یوتھ بہت سیانی ہے, وہ تو ہمیں پیغام دیتی ہے, تو لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو کوئی کہہ دیتے ہیں, لیکن میرے خیال چھوٹے خود بہت سیانے ہو گئے ہیں. تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ جو زی والے کو جو الفا سے ڈرو, جو الفا آئے گا نا تو پھر وہ بتائے گا تمہیں کیا. لیکن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان سے مایوس نہ ہو, اور 3 چیزیں اگر وہ اپنے اندر پیدا کریں. ایک تو دے مسٹ لو فار پاکستان, بالکل, اینڈ لو فار اسلام. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر اس کا اور ریلیجن ہے تو ہی مسٹ ہیو لو فار ہز اون ریلیجن. ظاہر ہے 4-5% تو دنیا پاکستان میں لوگ ایسے ہیں جو نان مسلم بھی ہیں, تو دے مسٹ ہیو سم اپنے ریلیجن کے ساتھ اپنا. تو اگر ہم اوور آل بات کریں تو لو فار پاکستان اینڈ لو فار اسلام, تاکہ یہ ہماری پہچان ہے آج بھی اور کل بھی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہوپ ہے نا, اس کو نہ جانے دیں. اب باہر آپ کے لیے اتنے سونے اور چاندی کے برتن نہیں پڑے جا کے بھی وہاں پہ اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا ہے, اسکریچ کرنا ہے. تو پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایوالو ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, بہت سارے نئی نسل پڑھ رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا 1951 میں شاید 2 میں پہلا سینسس ہوا, تو ہماری کو 12-13% ایجوکیشن ریٹ تھا, اور وہ اس وقت بڑے شہروں کو نکال دینا, کراچی, لاہور, فیصل آباد کو, تو پیچھے شاید 2-3% بھی نہ رہتا جو چھوٹے قصبات تھے. اب اگر ہم 60-70% پہ چلے گئے ہیں, 250 یونیورسٹی بھی ہو گئی ہیں, کالجز بھی ہو گئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی نا جی. 10-12 موٹر وے بھی بن گئی ہیں, کمیونیکیشن بہتر ہو گئی ہے, موبائل بھی بہتر ہو گیا, تو آپ کی دنیا بھر میں کنیکٹیوٹی بھی ہو گئی ہے. تو آپ مایوس نہ ہو, یہاں بیٹھ کر ہی وہاں کا کام کر سکتے ہیں. تو آپ پاکستان سے قطعاً کسی بھی طریقے سے مایوس ہونے نہ ہو. تیسری یہ ہے کہ انویسٹ آن یور اون سیلف. زبردست. دیکھیں نا, میں مثال دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے نا, اس کو پودا پانی نہیں ملے گا تو وہ گرو بند ہو جائے گی, ایسے ہی ہے, گرو ختم, اس کی گروتھ ختم ہو جائے گی. تو پانی ہے تو پانی ملتا ہے تو وہ گرو کر رہا ہے, اس کی فیڈ ہے. تو اگر آپ کی اور میری ایک صلاحیت ہے جو ہم نے MBA کر کے یا BSc کر کے یا انجینئرنگ کر کے حاصل کر لی, وہ جس دن ہم نے حاصل کی تھی اس دن تو شاید بہت اچھی ہوگی, لیکن آج 5 سال کے بعد وہ ڈیٹیریٹ ہو چکی ہے, وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے. تو اس آبسلیٹ میں اپنی ذات پہ خرچ کریں. ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں, 3 طرح سے ہم اپنی ذات پہ بہتر کر سکتے ہیں. مطالعہ, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں 500 کتاب. میں نے بڑی محفل میں پوچھا کہ جی آپ نے کتاب پڑھی, ایک آدھ کے علاوہ نہیں حالت. اور دوسرا یہ کہ آپ کا مشاہدہ, آپ جہاں جائیں دیکھیں کہ کیا ہے. تیسرا یہ کہ آپ تجربہ کریں. تو یہ 3 طریقوں سے آپ اپنی اسکل کو بڑھا سکتے ہیں. کورسز کریں, کتابیں پڑھیں,
اور مشاہدہ کریں، تجربے کریں، تو کون سا تجربہ دنیا میں جو ایک مرتبہ کرنے سے کامیاب ہو گیا؟ دنیا میں تو یہ 1000 بار ہوئی ہیں، ٹرائی کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ریئلی انجوائڈ دس سیشن. بہت شکریہ، تھینک یو ونس اگین. ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.